مبارکہ میں مشرکین کے باطل عقائد اور نظریات کا رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کریں۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ بتوں کے لیے بناتے، اور پھر بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے۔ یہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر تکبیر پھیری جاتی، چھری پھیری جاتی، تو وہاں پر اللہ کا نام لینے کی بجائے وہ کبھی لات کا نام لے رہے ہوتے، کبھی عزا کا نام لے رہے ہوتے۔ تو جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ بتوں کے نام پر بتوں کا نام لے کر ان کو ذبح کرتے، اور اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں وہ بتوں کے لیے قائم کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، یحبونہم، پھر ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے، کہ جو تقاضے اللہ اپنے بندوں سے اپنے لیے چاہتا ہے وہ بتوں کے لیے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہہ کے خالق کائنات نے مستثنا کر دیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہاں جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ جو محبت کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھیں گے۔ ظلم کرنے سے مراد جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، جو بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے رہے، ذبیحوں کو ذبح کرتے رہے، فرمایا یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ممانعت کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک رحمت لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ جانیں، آپ کا خدا جانے۔ تو نبی پاک رحمت لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے چاہے اللہ کی ذات میں ہو چاہے اللہ کی صفات میں ہو، قیامت کے دن اللہ اس سے منہ موڑ لے گا۔ اور جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، اس کی بخشش کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو توحید جو ہے وہ عقیدہ پہلا عقیدہ ہے۔ جو توحید پر قائم نہیں، جس کے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا اثبات نہیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ نیکی کے معاملات کرے، اگر توحید پر قائم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جنت کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہاں پر میں ایک مختصر بات کروں گا، آج کی گفتگو مکمل ہوئی۔ ہمارے سنی لوگ جو ہیں وہ بھولے بھالے، وہ عقائد و نظریات میں بعض اوقات اتنی کوتاہی کا سلسلہ کر دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یاد رکھیے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت جو رکھتے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہونے کے سلسلے میں رکھتے ہیں۔ یہ بات الفاظ نوٹ کیجئے ذرا، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے، ایک اللہ کے عام بندے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے احکام کی بجا آوری کی، رب کو راضی کیا، جنہوں نے راتوں کو قیام کر کر کے گزارا، لمبی راتیں انہوں نے ثبت کر دی اللہ کے ذکر میں، اور دن کے اجالے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بزرگان دین کا طریق تھا، اور ان کے درباروں پر جانا یہ بالحقیقت ان سے استعانت نہیں ہے،
یہ حقیقت میں استعانت اللہ رب العزت سے ہے، مدد اللہ رب العزت سے ہے۔ ہاں ہم وہاں پر جا کر جو سلسلہ کرتے ہیں وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ داتا صاحب میں تواڈے کول آ گیا تے تسی مینوں دو۔ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے، ایسے عقائد رکھتا ہے، تو میں بھائی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، ھذا شرکن، تو میرے بھائی یہ شرک ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرے خاص بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تجھے راضی کیا، الہی ہم دعا کرتے ہیں ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے حالات زندگی کو بدل دے۔ یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ داتا صاحب بیٹے دیتے ہیں، داتا صاحب نوکریاں دیتے ہیں۔ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ حضور خواجہ پیا سارے معاملات کرتے ہیں۔ کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سارے معاملات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جو سلسلہ ہے یہ ان سے فیض اقتباس حاصل کرنے کا ہے، ان کے طریق کو اپنانا ہے۔